بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اسرائیل دلدل میں پھنس چکا ہے، غزہ میں زمینی حالات ہیں کیا اور جنگ کا دائرہ کیسے بڑھ رہا ہے اور پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کے حوصلہ توڑنے کے لیے کیا ہتھ کنڈے اپنائے اور اس کے علاوہ بھی بڑی معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ جہاد اسلامی، حزب اللہ اور حماس کے رہنماؤں کی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک انتہائی بری خبر ہے کہ اسرائیل کی زمینی فوج جو ہے وہ غزہ میں داخل ہو چکی ہے۔ گزشتہ رات زمینی حملے کے لیے بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی اور ٹینکس جو ہیں وہ جنوبی غزہ میں داخل ہوئے تھے، اور یہ زمینی کارروائی پہلے کی گئی تمام کارروائیوں سے بڑی ہے۔ اسرائیلی ٹینکس نے جنوبی غزہ کے مختلف علاقوں میں گولہ باری کر کے متعدد رہائشی عمارتیں تباہ کر دی ہیں، اور گولہ باری سے بہت بڑی تعداد میں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، اور دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں ایندھن پہنچانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور ایندھن کی کمی اور بجلی کی عدم فراہمی کی باعث صحت کا نظام جو ہے وہ تو مکمل طور پہ ناکارہ ہو چکا، اسپتالوں میں کام نہیں ہو رہا، رک گیا ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں اب تک 2700 سے زیادہ بچوں سمیت 6500 فلسطینی شہید اور 17,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ یہی وہ ریڈ لائن تھی جس سے آج اسرائیل نے عبور کر لیا، اور مسلمان ممالک کی تمام مذمتیں اور ندامتیں اور بیانات کسی کام نہیں آئے۔ حالانکہ ترکی اور ایران کی جانب سے تو بڑے اہم بیان جاری ہوئے تھے، لیکن شاید اسرائیل کو ان کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کی جان کی اہمیت دنیا میں بسنے والے دوسرے انسانوں کی جان کے برابر شاید نہیں ہے۔ اصل بنیادی نقطہ بھی یہ ہے کہ جس نے اسرائیل کو فلسطین کے بارے میں بے خوف کیا ہوا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں یہ کسی ایرانی یا ترک شہر پہ حملہ کر کے دکھائے، اس کو لگ پتہ جائے گا۔ اور میں ایرانی وزیر خارجہ اور ترک صدر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیانات کی یہ اہمیت ہے کہ اسرائیل نے 1 منٹ نہیں لگایا اور اپنے ٹینکوں کے نیچے ڈرون ڈالا۔ فلسطین کبھی بھی فلسطینیوں کا مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ میرا، آپ کا، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ عالمی ضمیر کی سوئی ہوئی غیرت کا مسئلہ ہے۔ لیکن نہیں، یہ سب تماشا دیکھیں گے۔ سارے عالمی چیمپئن اس جنگ کو ایک تھیٹر کی طرح انجوائے کر رہے ہیں۔ میرا سلام ہے ان صحافیوں کو جنہوں نے حقیقت دنیا تک پہنچاتے اور اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ دے دیا، لیکن اسرائیل کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانے کے اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹے۔ دیکھیں، آج سے 20 30 سال 40 سال بعد ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ مٹی کے اندر ہوں گے، دبے ہوں گے، تاریخ کا حصہ بن چکے ہوں گے۔ ہمارے بعد آنے والے یقیناً فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ آنسو بہائیں گے، نوحے پڑیں گے، مرثیہ نوئی کریں گے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی یاد کریں گے، خراج تحسین پیش کریں گے جو لوگ بے بس ہوتے ہوئے بھی فلسطین کے معصوم بچے، بھوکی مائیں اور بوڑھوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں تو بے بس ہوں، میرا ذمہ آواز اٹھانا ہے، وہ میں اٹھاتا رہوں گا۔ میرے منہ میں زبان ہے جو مظلوم کی حمایت میں بولتی رہے گی، میرے پاس قلم ہے جو مظلوم کی حمایت میں لکھتا رہے گا۔ بہرحال اب آپ کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیلی شہر ایلیات میں فوجی چھاؤنی پر راکٹ حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ اب راکٹ کے ذریعے غزہ سے 220 کلومیٹر دور واقع ایلات میں اسرائیل کی فوجی چھاؤنی کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، اور غزہ سے فائر راکٹ جو ہے اسرائیل کے علاقے کل کلیلیا کی بستی میں گرا، جس کے نتیجے میں وہ عمارت تباہ ہو گئی، اور دوسری جانب اسرائیلی شہر تل اویو پہ بھی راکٹ فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر لیبنن سے تعلق رکھنے والی حزب اللہ نے سرحدی علاقے میں موجود اسرائیلی ٹینکس کو نشانہ بنایا۔ اب محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف اب کبھی نہ ختم ہونے والا مزاحمت کا ایک آغاز ہو چکا ہے۔ شیعہ سنی تنظیموں کا اکٹھے ہو جانا ایک سرپرائز تو تھا ہی، لیکن اگر آپ اس جنگ کی تاریخ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ حماس اور حزب اللہ ہر جنگ کے بعد پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آئے ہیں۔ حماس نے اپنی تحریک کا آغاز چھوٹے معمولی ہتھیاروں سے کیا تھا، بعض اوقات پانی والے پائپس میں بارود بھر کر اسے راکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت حماس کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز موجود ہیں، اور انہوں نے کل رات بڑی کامیابی کے ساتھ اسرائیلی دارالحکومت تل اویو اور متعدد فوجی چھاؤنیوں کو نشانہ بنایا۔ تو ان حملوں میں اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کی ہلاکتوں اور بڑی تعداد میں زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس جنگ میں حماس اور حزب اللہ کی جانب سے جو ہتھیار استعمال کیے گئے ان میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل
زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل، اینٹی ٹینکس، اور اس کے علاوہ حزب اللہ اور حماس کی طرف سے کمیونیکیشن کا جدید اور وسیع نیٹ ورک استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا کے کئی ممالک کے پاس موجود ہی نہیں ہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل ایران پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ حزب اللہ اور حماس کو مدد اور اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اب غازہ میں زمینی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ اور حماس نے اس کارروائی کے مقابلے کے لیے تیاری کیا کر رکھی۔ جہاں مزاحمتی تنظیموں کی طرف سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، وہیں اسرائیلی طیاروں نے بھی لیبنان میں اہداف کو نشانہ بنایا، جس دوران ایک دکان کو آگ لگ گئی۔ مزید برآں اسرائیلی طیاروں نے شام پہ بمباری کی، اس کے نتیجے میں 8 شامی فوجی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ طیب اردوغان نے بیان دیا کہ حماس کسی طور پہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حماس کو حریت پسند تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ حماس ظلم کے خلاف کھڑی ہے اور لگتا ہے کہ اب مسلمان ممالک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا ہے۔ اور ترک صدر طیب اردوغان نے اب وارننگ دی ہے کہ اگر ترکی نے محسوس کیا کہ صورتحال کو زیادہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم اس جنگ میں عسکری کارروائی کے لیے بھی تیار ہیں۔ ترکی اس سے پہلے بھی عرب اسرائیل جنگوں کے دوران عرب ممالک کی مدد کر چکا ہے۔ اب غزہ کی صورتحال پہ ہم ساری دنیا کو موضوع بحث تو لاتے ہیں، لیکن پاکستانی لیڈرز ان کے بیانات کو ذرا کم اہمیت دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کی بار تو پاکستان میں کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے فلسطین کے مسئلے کو لے کے عرب ممالک کے بڑے دورے کر لیے۔ ہم تو ہمسائے میں تھے، ہمارے سے بات چیت بھی نہیں ہوئی، اور یہ یقیناً ہمارے پالیسی میکرز کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ لاکھ سیاسی اختلافات کے باوجود صدر عارف الوی اور بلاول بھٹو کا رد عمل دوسروں سے ذرا ہٹ کر آیا، ورنہ اس وقت تو سارا زور عمران خان کو باہر نکالنے اور میاں صاحب کے لیے پھول کی پتیاں لگانے پہ لگا ہوا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا اسرائیل کا وجود دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور غزہ پہ اجتماعی سزا کے طور پہ بلا تفریق اسرائیلی بمباری بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور جنگی جرائم ہے۔ اس کے لیے کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اسرائیل کا وجود دنیا کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے۔ اسپتالوں پر حملے، سینکڑوں فلسطینی بچوں کی شہادت انسانیت کے ماتھے پہ بدنما داغ ہے۔ فلسطینی بچے کا ذکر کرتے ہوئے صدر عارف الوی آپ دیدہ بھی ہو گئے۔ ان کے مطابق 23 مارچ 1940 کو لاہور میں دراصل ایک نہیں بلکہ 2 قراردادیں منظور ہوئی تھی، جن میں ایک قیام پاکستان کے لیے تھی، دوسری قرارداد فلسطین سے متعلق پاس ہوئی تھی۔ اور پروگرام کے دوران بات چیت کرتے ہوئے اپنے والدین کی لاشیں شناخت کرنے والے معصوم فلسطینی بچے کی ویڈیو سے متعلق ذکر کرتے ہوئے صدر پاکستان کی آواز بھر آئی، وہ ابدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بڑوں پر ظلم بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن جب بچوں پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مغرب خاموش ہے، اور مغرب کی اس خاموشی پہ ہم سارے پریشان ہیں کہ سانپ سونگ گیا، کیا ہوا۔ جو بھی اپڈیٹس آئیں گی میں آپ تک لے کے آؤں گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔